اور آخرت کو سنوارنے کا بہترین طریقہ یہ ہے، جن بھائیوں کی داڑھی ہے وہ داڑھی بڑھا لیں، جن کی داڑھی نہیں ہے لباس میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، ہر چیز میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں اور اسے عبادت سمجھیں۔ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کی زندگی کب سنور گئی۔ ہماری تجارتیں، ہماری تعلیم، ہمارا نظام، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، کبھی کبھی ہم جاتے ہیں نا دعوتوں میں تو 4 آدمی ادھر کھڑے ہو کر کھا رہے ہیں، 5 آدمی ادھر کھڑے ہو کر کھا رہے ہیں، کوئی گھومتے ہوئے کھا رہے، کیا ہے؟ آج وہ قریش کا شہزادہ آ گیا، آج وہ آ گیا جو ایک دن آئے گا، نبی بنے گا۔ اور اسی راہب نے ایک موقع پر کہا اس نبی کی عمر 70 سے زیادہ نہیں ہوگی، اور یہی عمر اس کی امت کی بھی ہوگی، 63 سال 70 سال اس کے آس پاس کی ان لوگوں کی پیدائش اور عمر ہوا کرے گی۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا اور پھر اس دنیا سے چلا جانا کسی قیامت سے کم نہیں ہے، لیکن آپ کا آنا اس بات کا اعلان ہے کہ قیامت قریب ہے، اس بات کا اعلان ہے کہ اب اس دنیا کی بساط لپیٹ دی جائے گی۔ جس مقصد کے لیے اس دنیا کو پیدا کیا گیا تھا، اللہ کی وحدانیت کا پیغام، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو مکمل کر دیا۔ جو نبوت اور رسالت سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع کی گئی تھی، پیارے محبوب نے اسے کامل اور مکمل کر دیا، اور اب اس کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے دنیا میں، لیکن وہ پیارے محبوب کے امتی بن کر آئیں گے۔ پیارے محبوب نبی پہلے سے ہیں، بعد میں نہیں بنیں گے، وہ پہلے سے نبی ہیں، لیکن جب دنیا میں تشریف لائیں گے پیارے محبوب کے امتی بن کر آئیں گے۔ اور اس زمانے کے جو مسلمان ہوں گے، وہ کہا جاتا ہے روایتاً کہ مسجد میں نماز کا وقت ہوگا جب آسمانوں سے آپ تشریف لائیں گے، اور اس زمانے کا جو امیر ہوگا، امیر المومنین، وہ آپ کو آگے کرے گا کہ آپ نماز پڑھائیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ فرمائیں گے نہیں، پیارے محبوب کا امتی نماز پڑھے گا، میں اس کے پیچھے نماز پڑھوں گا، امتی بن کر آئیں گے۔ تو پیارے محبوب کا آنا اور جانا، اور آپ کے یہ 23 سال نبوت کے کامل ترین احکامات، یہ ہمیں اس لیے دیے گئے ہیں کہ ہم اپنی آخرت کو سنوار لیں، اور آخرت کو سنوارنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کو اپنا لیں۔ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ابتدا کریں۔ بچہ ہوتا ہے نا، چھوٹا سا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے، ہم بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ابتدا کریں، چھوٹی چھوٹی سنتیں اپنانے کی کوشش کریں۔ 60 سال میری عمر ہو گئی، آپ کی عمر ہو گئی، 25 سال کا کوئی جوان ہے، آج تک مجھے یہ توفیق نہیں ہوئی میں بیٹھ کر پانی پیوں، آج کل مجھے یہ توفیق نہیں ہوئی بسم اللہ پڑھ کر چھوٹی چھوٹی سنتیں دیکھیں، انہیں اپنائیں، اور ہر سنت کے بعد یہ دعا کریں، اے اللہ مجھے اور توفیق عطا فرما، اے اللہ مجھے اور توفیق عطا فرما، اللہ مجھے اور توفیق عطا فرما۔ جن بھائیوں کی داڑھی ہے وہ داڑھی بڑھا لیں، جن کی داڑھی نہیں ہے کوشش کریں کہ وہ داڑھی رکھ لیں، لباس میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، ہر چیز میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں اور اسے عبادت سمجھیں۔ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کی زندگی کب سنور گئی، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کب آپ اللہ کے محبوب بن گئے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کب آپ اس مقام پر فائز ہو گئے کہ آپ نے اپنی زندگی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے خرچ کر لی۔ اگر ہم یہ کام نہیں کر سکے اور نہیں کر رہے، اللہ معاف فرمائے، ہماری تجارتیں، ہماری تعلیم، ہمارا نظام، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا کھانا اور پینا، کبھی کبھی تقریب معاف کیجیے گا، آج ویسے بھی چھٹی ہے، ساتھی آ رہے ہیں، 1-2 منٹ دے دیں۔ کبھی کبھی ہم جاتے ہیں نا دعوتوں میں تو 4 آدمی ادھر کھڑے ہو کر کھا رہے ہیں، 5 آدمی ادھر کھڑے ہو کر کھا رہے ہیں، کوئی گھومتے ہوئے کھا رہے، کیا ہے؟ آپ پیارے محبوب کے امتی ہیں، آپ کے اٹھنے سے، آپ کے بیٹھنے سے، آپ کے چلنے سے، آپ کے پھرنے سے نظر آنا چاہیے۔ اور زمانہ کیا ہے؟ اس زمانے نے تو، جس زمانے نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل کہا ہو، اللہ معاف فرمائے،
جس زمانے نے پیارے محبوب کو خائن کہا ہو، جس زمانے نے پیارے محبوب کو ساحر اور جادوگر کہا ہو، جس زمانے نے پیارے محبوب کو جاہل کہا ہو، آپ اس سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کو مان لے گا؟ بھئی ہمارے لیے یہ زمانہ نہیں ہے، ہمارے لیے اہم ہے ہمارا رب اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔